بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی۔ معزز عزیزو، شریعت اسلامیہ کے جتنے بھی احکام ہیں عین فطرت کے مطابق ہے۔ اسلام دنیا میں آیا جب سے پوری دنیا کے اندر امن، شانتی، چین، سکون، عزت اور ایسی تعلیم سے دنیا والوں کو نوازا کہ جس کے اوپر عمل کرنے کی صورت میں دنیا والوں کو ہر طرح سے سکون مل سکتا ہے۔ انہی چیزوں میں سے آپ کے شریعت اسلامیہ کے اندر نکاح اور بیاہ اور شادی کا رواج اور طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں نکاح کو بہت آسان طریقے سے پیش کیا، اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑی برائی جو زناکاری اور عیاشی ہے، اس سے بچنے کا واحد طریقہ آپ کے نکاح ہے، اور جتنے ہی نکاح کا طریقہ عام ہوگا، رائج ہوگا، اتنا ہی دنیا سے برائیاں مٹیں گی، اور جتنی ہی نکاح کرنے میں دیری ہوگی، تاخیر ہوگی اور مختلف قسم کے رسم و رواج کا پابند بنایا جائے گا، اتنے ہی دنیا کے اندر برائیاں عروج پر اور پروان چڑھیں گی۔ دور نبوی کے اندر نکاح اتنا آسان تھا کہ ایک دم سادگی کے ساتھ بیٹھتے اور نکاح ہو جایا کرتا۔ نہ کوئی جوان مرد بغیر نکاح کے رہتا اور نہ کوئی جوان عورت بغیر نکاح کے رہتی، اور ظاہر ہے کہ جب نکاح ہو جائے گا اور جائز اور صحیح طریقے سے انسانوں کے سامنے اپنے شہوت رانی کے طریقے ہوں گے تو برائی کی طرف کبھی نگاہ بھی نہیں جا سکتی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو عام کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ نکاح کرنے کی وجہ سے انسانوں کی نگاہیں جھک جاتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ جو طغیانیت ہوتی ہے وہ طغیانیت نکاح کے بعد اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بسا اوقات انسان کے اوپر نفسانی خواہشات کا ایسا غلبہ ہوتا ہے، اس وقت انسان اپنے تمام بندھنوں کو توڑ کر اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کرنے کے لیے وہ میدان میں اتر جاتا ہے۔ نہ اس کو اپنے دین اور اپنے تقوی، اپنے دھرم کی پرواہ ہوتی ہے، اور نہ تو اپنے باپ داداؤں کی عزت اور ناموری کی پرواہ ہوتی ہے، اس کے سامنے وہی چیز ہوتی ہے۔ جیسے آج کل عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جن بچے اور بچیوں کی شادی میں تاخیر ہوتی ہے وہ اپنا کہیں نہ کہیں حساب بناتے ہیں، یہاں تک کہ مذہب نہیں تبدیل ہوتا تھا، لیکن اس زمانے میں مذہب بھی تبدیل کر کے لیکن اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ بچے اور بچیاں ضلالت اور گمراہی کے غار کے اندر گر جاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے اعتبار سے اختلاف دینین سے نکاح تو نہیں ہوگا، لیکن یہ لوگ سارے بندھنوں کو توڑ کر اپنے آپ کو اس خراب صورت کے اندر لگا لیا کرتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے جو بھی بچی اور بچے کے ولی اور ذمہ دار ہوں، اسی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے خود قرآن کریم نے کہا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ اپنے میں سے بن بیاہ لوگوں کی شادی کر دیا کرو۔ جو بھی بن بیاہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کی شادی کرنے کا حکم اللہ پاک نے اولیاء بنات اور اولیاء بنون کو دیا، تاکہ معاشرے سے اور دنیا کی سے گندگی کو مٹایا جائے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے، جس کی یہاں بچیاں ہوں وہ باپ شروع ہی سے بڑا فکر مند ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کی شادی کیسے کروں، اپنے بچی کی شادی، میرے پاس اتنے مال و دولت نہیں، اور انسان جہیز کی لالچی نگاہوں کے ذریعے سے شادی کا ارادہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ کتنی بچیاں ہماری بیچاری یا تو بن بیاہی رہ گئیں یا شادی نہیں ہو سکی، یا ہونے کے بعد وہ خوش خصی کر لیا کرتی ہیں، پھاندی کے پھندے میں کر لوگی جھول جایا کرتی ہیں۔ جیسے آج کل ایک معاملہ بہت عروج پر چل رہا ہے، ایک لڑکی نے دریا میں کود کر خودکشی کی۔ یہ بات سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ خودکشی اسلام میں حرام ہے،
کہیں سے یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کی منافی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو مسلمان بنایا، ہمارا ایمان تقدیر کے اوپر ہے۔ جو بھی انسان آتا ہے سب کا مقدر جو بھی ہوگا اسی کے مطابق وہ زندہ رہتا اور مرتا ہے۔ تو ہم نے خدا کے فیصلے کا انتظار نہ کر کے دنیاوی لالچ کے اندر موت کو اپنے گلے لگا لیا، جو کہیں سے کل کی جائز نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس کو حرام قرار دیا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ کل کے جو آخرت میں معاملہ ہوگا وہ تو سب کے سامنے ہوگا۔ اللہ پاک پوری امت کی، خصوصاً ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کی اس طرح کے فتنے اور اس طرح کی خرابیوں سے حفاظت فرمائے۔ مزید صحیح طریقے سے ہمیں شادی اور بیاہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہمارے اولیاء بنات اور بنون ہیں، گھر کے باپ ہیں، بھائی ہیں، چچا ہیں، دادا ہیں، اور جو اپنے عزیز و اقارب ہیں، اس گھر میں لڑکی بڑی ہو گئی، لڑکے بڑے ہو گئے، تو یہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ شادی بیاہ کی فکر کرے اور صحیح طریقے سے رشتہ ازدواج میں اس کو باندھ دیں تاکہ ان کا قدم آگے نہ اٹھنے پائے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم نکاح کو صحیح طریقے سے کریں اور کرائیں۔ دوسری طرف ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فریضہ ہے کہ جہیز کی لعنت کو دنیا سے ختم کریں، صرف اپنے ہی نہیں بلکہ دنیا کے سماج سے ختم کریں۔ ایک بچی بیچاری اپنے ماں باپ کو قربان کر کے آپ کے گھر آ رہی ہے، اس نے اپنی پوری زندگی اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کیا، اور آج اس کی عفت و عصمت کے پیچھے اس طرح کے وبال آتے ہیں کہ بچیاں زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ اس لیے گھر کی مائیں اور گھر کی بہنیں، گھر کے باپ، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے لڑکے کے مزاج کو اچھا رکھیں، صحیح رکھیں، اور یہ سمجھائیں کہ بیٹا دوسرے کے دیے ہوئے مال پر کبھی بھروسہ نہیں، اپنے مال پر کما کر اپنے مال کو جمع کرو اور اللہ سے دعا کرو، دینے والی ذات وہی ہے۔ اگر ہم کو کسی نے دے دیا کچھ 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ روپیہ تو یہ کئے دن چلے گا؟ اس لیے کہ فقہاء نے جو مال کی تعریف کی ہے، المال و غادن و رائن، مال صبح اور شام آنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے سسر نے آپ کو دے دیا، آپ نے مجبور کیا اپنی بیوی کو، وہ بیچاری گئی، اس کے باپ نے قرضہ لیا، ان سے مانگا، دستے سوال دراز کیا تاکہ میری بچی اپنے گھر میں رہے، لیکن یہ مال کئی روز تک آپ استعمال کریں گے؟ مال آج نکل ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ ضروری ہے، ہر شوہر کی ذمہ داری۔ اگر کوئی ذمہ داری کو نہیں نبھا پاتا تو یقیناً اس کے شوہر ہونے میں کمی ہے، اس کے مسلمان ہونے میں کمی ہے، اس کی انسانیت میں کمی ہے۔ اس لیے کہ بیوی نے ساری چیزوں کو قربان کر کے اپنے شوہر کے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اور اس کا شوہر اس کے ساتھ احسان نہ کرے، یہ کتنی بھول کی بات ہوگی، یہ اسلامی تعلیم کے منافی ہوگی۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس بیان کے اوپر ہمارے نوجوان لڑکے خاص طور سے غور و خوض کریں گے، اور غور و خوض کر کے اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک بنائیں گے، بلکہ یہ تمنا کریں کہ میری بیوی کوئی چیز نہ لے کر آئے، اللہ نے میرے بازو میں طاقت دی ہے، میں وہ بنا لوں گا، نہ یہ کہ میں بیوی کو مجبور کروں۔ یہ عائشہ نامی عورت کی جو خودکشی سامنے آئی ہے، جتنی بھی شدید الفاظ ہو سکتے ہیں میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور اپنی بچیوں کو اور اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ خبردار ایسی صورت کبھی نہ اختیار کیا جائے کہ اس طرح کی بھیانک صورت آئے۔ اگر کسی کے علم میں اس طرح کی بات ہونے والی ہو، آگے بڑھ کر سبقت کر کے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیں، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہونے کی حالت میں بھی اور مظلوم ہونے کی بھی حالت میں۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، مظلوم کی تو مدد سامنے ہے لیکن ظالم کی کیسے مدد؟ کہا کہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لو، اس کے ظلم سے روک دو۔ اس لیے سب کی ذمہ داری کہ اگر کہیں ظلم کسی بھی لائن سے ہوتا ہو، صرف مار کاٹ کا نام ظلم نہیں، ہر چیز میں ظلم ہے، تو آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو پکڑا جائے گا، روکا جائے گا۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے جیسے ہمارے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا، ویسے ہی پوری قوم، پوری امت محمدیہ کو رحمت
علامت بنایا ہے کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ کریں، اچھائی کو پھیلائیں اور برائی کو روکیں۔ یہ ہم مسلمانوں کا طر امتیاز ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی عمل بنایا۔ مجھے امید ہے کہ سب لوگ اس پر دھیان دیں گے اور نکاح اور بیاہ کی رسموں کو اتنی آسان بنا دیں، اتنی آسان کہ جہاں ہو وہاں پر آسانی کے ساتھ ہمارے بچے اور بچیاں رشتے ازدواج میں منسلک ہو جائیں، تاکہ ان سے برائیاں کو صدور نہ ہو، اور یہ تمام خرافات جو رسم و رواج کے ہیں حتی الامکان بچ کر سادگی کے ساتھ ہم نکاح کریں، اور اس بات کے پیغام دیں کہ اسلام جیسے سادگی کا خواہاں ہے ویسے سادگی کے ساتھ مسلمان عمل پیرا ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔